السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے نماز کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے۔ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کے ممنوعہ اوقات کا معنی یہ ہے جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وہ کون کون سے اوقات ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم آئندہ ویڈیو بنانے والے ہیں، اس پہ جان سکتے ہیں۔ تو ممنوعہ اوقات کے علاوہ باوضو ہو، یعنی وضو اس کا ہو نمازی کا، اور اسی طرح رخ نمازی کا، نماز پڑھنے والے کا قبلے کی جانب ہو، مکمل خشوع خضوع کے ساتھ نماز کی نیت کرے۔ یہ بات پہلے ہی ویڈیو میں گزر چکی ہے کہ نماز کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، جیسے کہ کوئی عربی میں کرتا ہے نویت ان اصلی، یا اردو میں کرتا ہے میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض نماز کی، تو اس طرح نیت کرنا ضروری نہیں۔ کر سکتے ہیں زبان سے لیکن ضروری نہیں، بس دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں عصر کی 4 فرض پڑھ رہا ہوں، یہ ارادہ ہو، نیت ہو، یہ معلوم ہو۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، انگلیاں اوپر کی جانب سیدھی ہو، ہتھیلیاں قبلے کی رخ ہو، ہاتھوں کی انگلیاں نہ تو بالکل آپس میں ملی ہوئی ہو نہ بہت زیادہ کھلی ہوئی ہو، بلکہ معتدل ہو، یعنی بالکل زیادہ ہلکے سے جو قبلے کی جانب انگلیوں کے رخ ہونا چاہیے۔ بہت سارے احباب جو بالکل پیچھے کی جانب کر دیتے ہیں تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں، بس انگوٹھا ہمارے کانوں کی لو تک ہو اور اوپر کی جو انگلیاں ہیں اس کے سرے ہمارے کانوں کے اوپر کے حصے سے مل رہے ہو، بالکل معتدل حالت میں، بالکل سختی کے ساتھ مکمل جھکانا بھی نہیں ہے اور بالکل کھولنا بھی نہیں ہے۔ انگلیاں بہت سارے احباب کھول کے رکھ دیتے ہیں اور بہت سارے احباب جو ہے بالکل بند کر دیتے ہیں، بس اس کو اپنی حالت میں چھوڑ دیں۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، دونوں پاؤں درمیان میں معتدل فاصلہ ہو، بالکل بہت زیادہ ٹانگوں کو کھولنا بھی نہیں ہے اور بالکل پیروں کو ملا بھی نہیں دینا، معتدل فاصلہ ہو، 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ یا ایک بالش کے برابر، زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، بالکل معتدل فاصلہ ہو دونوں پیروں کے درمیان۔ اور جب نیت کر کے تکبیر کہہ رہے ہوں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ رہے ہوں گے، تو اس وقت بھی نہ تو سر بالکل جھکائے اور نہ ہی اوپر کی طرف اٹھائے، بلکہ سیدھا کھڑے ہو کر تکبیر کہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ بالکل جھک جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہو، تو ایسا نہ کرے، بالکل معتدل انداز میں سیدھے کھڑے رہے، نگاہیں سجدے کی جانب ہو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح باندھے کہ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے الٹے ہاتھ کی کلائی پکڑے، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لے، اور پکڑنے کے لیے انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کا استعمال کرے، اور درمیان والی 3 انگلیوں کو کلائی کے اوپر بچھا دے۔ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر کلائی پکڑ لے اور 3 انگلیوں کو اوپر بچھا دے۔ پھر ثنا پڑھے، یعنی سبحانک اللہم، یہ مکمل پڑھے، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک، یہ پڑھ کے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکمل پڑھے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی مستحب قرات کرے۔ مستحب قرات یعنی ہر نماز کے لیے مستحب قرات کیا ہے؟ طوال مفصل، اوساط مفصل اور اسی طرح قصار مفصل۔ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ مستحب قرات کون کون سی ہے اور کون سی نماز کے لیے ہمیں کون سی قرات کرنی چاہیے۔ جو مستحب ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم آنے والی ویڈیو میں اس کا بیان کریں گے۔ اگر مستحب قرات اگر کسی کو یاد نہ ہو، حفظ نہ ہو، تو کم از کم 3 مختصر چھوٹی سی آیتیں پڑھ لیں، کوئی بھی چھوٹی صورت پڑھ لیں، تو اتنا پڑھ لینا چاہیے۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو یعنی مقتدی ہو، تو پھر اس صورت میں صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے، قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز ہو بہرحال خاموش رہے، سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، یعنی جن میں وہ نمازیں جن میں آہستہ قرات ہوتی ہے اس پہ بھی خاموش رہیں گے ثنا پڑھ کر۔ اسی طریقے سے جن نمازوں کے اندر بلند آواز سے قرات ہوتی ہے ان میں بھی ثنا پڑھ کر خاموش رہیں گے۔
پھر امام کے ولضالین کہنے کے بعد سب مقتدی آہستہ سے آمین کہیں گے۔ جیسے امام ولضالین کی قرات کر لے گا تو آہستہ سے آمین کہنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور جب یہ قرات ہو رہی ہوگی اور کھڑے ہوں گے قیام کی حالت میں تو اس وقت نگاہیں سجدے کی جانب ہونی چاہیے، دائیں بائیں یا اس طرح ادھر ادھر نہیں ہو، اور اسی طرح سر بھی نہ جھکائے، سیدھے کھڑے رہے اور لیکن نگاہیں سجدے کی جانب ہو، سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائے۔ رکوع میں کمر اور سر ایک سطح میں رہے، یعنی بالکل برابر رہے، سر نیچے نہ جھکائے اور نہ اوپر کو اٹھائے، اور ہاتھ کی انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو اچھی طریقے سے پکڑ لے، انگلیاں کشادہ کرے اور اچھی طریقے سے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ رکوع کے دوران دونوں نظریں نگاہیں قدم پر رکھے، یعنی قدم کے اوپر دیکھیں، نگاہوں کو قدم کی جانب رکھے، سر کو بالکل پیٹھ کے برابر رکھے اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے۔ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3، 5، 7 جتنا ہو سکے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائے، پھر ربنا لک الحمد کہے۔ اگر مقتدی ہے تو صرف اور صرف ربنا لک الحمد کہے، یعنی جیسے ہی امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو امام ربنا لک الحمد نہیں کہتا، مقتدی ربنا لک الحمد کہتا ہے۔ اور جو شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ دونوں کہے گا، یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد بھی کہے۔ اب جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہو گئے تو اس حالت میں دونوں ہاتھوں کو باندھے بغیر اسی طرح چھوڑ دے اور اتنی دیر کھڑے رہے کہ تمام اعضاء اپنی جگہ ساکن ہو جائے، یعنی بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ سجدے میں جانے کا سنت طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح رکھے کہ انگوٹھے کان کی لو کے برابر رہیں۔ انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو، ایسا نہ ہو کہ بالکل دائیں طرف کر لیے یا بائیں طرف کر لیے، بالکل انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو اور انگلیاں بالکل چہرے کے درمیان میں ہو۔ اسی طرح ہاتھ کی انگلیاں سجدے کے دوران ملی ہوئی ہو، اور جس طریقے سے رکوع کے اندر بالکل کشادہ کر کے مضبوطی کی طرح پکڑنا تھا، اور سجدے میں کرنا یہ ہے کہ انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہو، قبلے کی جانب ہو۔ اسی طرح سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل سے پیشانی کو رکھ دیا، ناک اوپر رہ گئی، تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ ناک اور پیشانی دونوں کو سجدے میں رکھے۔ سجدے کے دوران رانوں کو پیٹ سے جدا رکھے، ران پیٹ سے نہ ملے، بالکل کشادہ رکھے، ران اور پیٹ کو الگ الگ رکھے۔ اسی طرح کونیوں کو زمین پر نہ رکھے، بالکل اٹھا کے رکھے، کھول کے رکھے بالکل، اور بازوؤں کو بغل سے بھی جدا رکھے، پہلو سے بالکل جدا رکھے، پہلو بالکل کھلا ہو، کشادگی کے ساتھ سجدہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کیا کرتے کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہتا تو اس میں سے گزر جاتا۔ پھر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اور 5 مرتبہ 7 مرتبہ یعنی طاق عدد کہی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائے۔ اب سر اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک، پھر ہاتھ، اور دایاں قدم کھڑا کر کے بائیں قدم پر بچھا کر اس پر بیٹھ جائے۔ سجدے میں جاتے ہوئے جو طریقہ تھا اٹھاتے ہوئے اس کے الٹ کرنا ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھنا تھا، پھر چہرہ رکھا۔ سجدے سے اٹھتے ہوئے اس کے برعکس معاملہ کرنا ہے۔ سجدے سے اٹھتے ہوئے سیدھے قدم کو کھڑا کریں کہ الٹے قدم پر اس کو بچھا کر اس پہ بیٹھ جائیں گے، اور کھڑے اس طرح رکھنے ہیں کہ اس کی انگلیاں بالکل قبلے کی جانب مڑی ہوئی ہو، اور اتنے دیر بیٹھنا ہے کہ جتنے دیر میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کرے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائے، اور اٹھتے وقت پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، پنجوں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے،
بلا عذر زمین سے ہاتھ کا سہارا نہ لے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، بیمار ہے یا بڑھاپا ہے تو اس صورت میں زمین سے سہارا لے کر اٹھ سکتے ہیں۔ البتہ کوئی عذر نہیں ہے، نوجوان ہے تو بالکل بغیر سہارا لیے سیدھے کھڑے ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں بسم اللہ اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائے۔ پہلی رکعت کی طرح بالکل دوسری رکعت اسی طرح مکمل کرے، یعنی جس طرح سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی سورت پڑھی، پھر رکوع میں گئے، رکوع سے سیدھا کھڑے ہوئے، پھر دونوں سجدے کیے اور سجدوں کے درمیان بھی بیٹھے۔ اب دونوں سجدوں کے بعد پھر بیٹھ جانا ہے۔ پہلی رکعت کے اندر تو یہ تھا کہ 2 سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہو گئے، جبکہ دوسری رکعت کے اندر یہ کرنا ہے کہ دونوں سجدے کرنے کے بعد سیدھے کھڑا نہیں ہونا بلکہ بیٹھ جانا ہے، جس طرح یہاں بیٹھے تھے، یعنی سیدھے پاؤں کو کھڑا کر کے اور اس طرح کھڑا کرنا تھا قدم کو کہ اس کا رخ قبلے کی جانب ہو، اور الٹے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا ہے اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد التحیات پڑھیں گے، اور جب کلمہ تشہد پہ پہنچیں گے، جیسے اشہد اللہ الہ پڑھتے ہیں، تو اس دوران دائیں ہاتھ کا حلقہ بنا کر لا الہ پر شہادت کی انگلی اٹھائے اور الا اللہ پر واپس نیچے رکھ دے۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے اور اس کے بعد دعائے معصورہ یعنی اللہم انی ظلمت نفسی، یہ مکمل پڑھے، یا وہ دعائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان سب پڑھنے کے دوران نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ تو ان تمام تحیات کے پڑھنے کے دوران نگاہیں گود میں رکھے۔ اس کے بعد جب درود شریف کے بعد کی دعا بھی پڑھ لی تو اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سب سے پہلے دائیں طرف یعنی سیدھے کندھے کی طرف سلام پھیرے اور نظریں کندھے پر رکھے۔ نماز میں شریک فرشتے، انسان، جنات سب کو سلام کرنے کی نیت کرے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا معنی ہوتا ہے تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور رحمت ہو۔ تو یہ میں کن پر کر رہا ہوں؟ تو نیت یہ ہو کہ میں فرشتوں، انسان، جنات اور جتنے بھی احباب نماز میں شریک ہیں ان سب کی نیت کی جائے کہ میں ان تمام کے تمام کو سلام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف سلام پھیر دے اور نگاہیں کندھے پر ہی ہو اور ان تمام مخلوق کی نیت کرے۔ اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف محافظ فرشتوں کو سلام کی نیت کریں، کیونکہ دائیں بائیں نمازی تو نہیں ہے، تو صرف اور صرف محافظ فرشتے جو ہیں ان کی نیت کریں۔ اس طرح نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں جیسے عصر یا اسی طرح ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس صورت میں 2 رکعت میں سلام نہیں پھیریں گے بلکہ دوسری رکعت میں صرف اور صرف التحیات پڑھ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی دونوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع سجدہ اسی طرح کیا جائے گا، اور آخری چوتھی رکعت کے اندر التحیات، درود شریف اور درود شریف کے بعد کی دعا پڑھ کے سلام پھیریں گے، اس لیے کہ فرضوں کی پہلی دونوں رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے، بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اور اگر نفل یا کوئی سنت ہے، ظہر سے پہلے کی سنتیں ہیں تو سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری چوتھی رکعتوں کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت پڑھیں گے یا چند آیتیں پڑھیں گے، اسی طرح چوتھی رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد بقیہ اسی طریقے سے رکوع سجدہ کر کے 4 رکعتیں مکمل کریں گے، اور اس کے بعد چوتھی رکعت میں 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر التحیات، درود شریف کے بعد کی دعا یہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت تمام مخلوق کی نیت کی جائے گی، دائیں طرف والے نمازیوں کی، جنات، فرشتوں کی، اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف سلام پھیریں گے، تمام مخلوق کی نیت کریں گے، اور اگر اکیلے ہیں تو صرف محافظ فرشتوں کی نیت کریں گے۔ تو یہ نماز کا سنت طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔